الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نے قرآن پاک کی پارہ نمبر 21 اور سورہ روم کی آیت نمبر 41 سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. فساد کا معنی ہے خروج الشیء عن الاعتدال، یعنی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ فساد عدم توازن کا نام ہے. سادہ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ گاڑی مثلا کار 4 پہیوں پر چلتی ہے، اگر ایک پہیہ بھی پنچر ہو جائے تو اچھی خاصی درست چلتی ہوئی گاڑی ہچکولے لینے لگتی ہے، یعنی اب اس کا توازن بگڑ گیا. اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکلتا ہے تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے. اسی حالت کو فساد کہتے ہیں. اب آیت کریمہ کی روشنی میں فساد کا مفہوم سمجھیے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہو، یہ معتدل حالت ہے. بارش بے وقت ہو، ضرورت سے زیادہ ہو تو نقصان کا سبب بن جاتی ہے. سیلاب آتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، مہنگائی زور پکڑ جاتی ہے، قومیں اناج کی قلت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، غربت بڑھتی ہے اور وسائل کی کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سمندر اپنی فطری حالت پر بہتا رہے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مگر اس میں طغیانی آ جائے، سمندر بھی بھر جائے، طوفان برپا ہو جائے تو تباہی مچا ڈالتے ہیں. کشتیاں اور بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، درآمدات یعنی تجارتی سامان کی آمد و رفت متاثر ہو جاتی ہے، قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں. اسی طرح دور حاضر میں فساد کی تازہ مثال کلائمیٹ چینج، موسم جو سال ہر سال سے ایک بہاؤ میں چل رہے تھے، اب کچھ سالوں سے ان میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. گرمی آتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، سردی آتی ہے تو شدید سردی لگنے لگتی ہے. گرمی سردی کے مہینے بھی کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، سردی گرمی کا دورانیہ بھی بدل گیا ہے. اسی طرح روزی میں برکت مٹ جانا
زلزلوں کی کثرت، آگ کے پھیلنے کے واقعات، مختلف وبائیں، امراض کی کثرت وغیرہ، یہ سب خشکی اور سمندر میں پھیلنے والے فسادات ہیں۔ گویا پورا دنیا اور اس کا نظام اپنی فطری حالت سے نکل کر غیر معتدل اور بے توازن ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آئے ہائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، گناہ کا اثر دیکھیے کتنی دور تک جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، تو تمہیں کیا ہے؟ کوئی کہے گا میں سود کھاتا ہوں، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے میں جو مرضی کروں، جیسے میری مرضی جیوں، جیسے جی میں آئے زندگی گزاروں، تمہیں اس سے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا اثر ایک فرد تک نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس آس پاس کے گھروں کو بھی جھلسا دیتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر، اس کی تپش بھی دور دور تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب معاشرے میں گناہ زیادہ پھیل جائیں تو اس کی نحوست سے پوری کائنات کا توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین، کیا سمندر، کیا خشکی، کیا تری، گناہوں کی نحوست پورے نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گناہوں کی نحوست پورے نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، ملکوں پر بھی ہوتی ہے، درختوں پر بھی ہوتی ہے، جانوروں پر بھی ہوتی ہے۔ ہاں آئیے سنیے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح والمستراح منہ، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، فرمایا بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے۔ فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فاجر گنہگار بندہ مر جاتا ہے تو اس سے بندے، ملک، درخت اور جانور سب راحت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ بندے کا گناہ صرف اسی کے حق میں تکلیف کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخص کا گناہ دوسرے لوگوں پر، شہروں پر، درختوں پر اور جانوروں سب کو تکلیف میں ڈالے رکھتا ہے۔ جب ایسا گناہگار مر جاتا ہے تو لوگ، شہر، درخت اور جانور سب اس سے نجات پا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے
بارشیں رک جاتی ہیں تو جانور نافرمانوں پر لعنت بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غور فرمائیے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں تو جانور تک بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک شہر ہے، اللہ پاک نے اس شہر کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں باغات ہیں، پھل پھول ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے پاس مال ہے، مویشی بھی ہیں، اور یہ سب اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان شہر والوں نے جب اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی نہایت تعظیم کی اور بہت احترام سے پیش آئے۔ 3 سال کے بعد عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شہر کے باغات اور مکانات اجڑ گئے ہیں، نہریں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں، اب نہ وہاں پھول ہے اور نہ پھل ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی آدمی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ایسے خوشحال شہر کا ایسا اجڑا حال دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، الہی اس شہر کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہوئے، یا اللہ ان کے درختوں، چشموں اور عمارتوں کی بربادی کا کیا سبب بنا؟ ان کو نظر بد لگی یا کسی نے ان پر جادو کر دیا، کسی دشمن نے انہیں شکست دی، یا تیری اطاعت و فرما برداری چھوڑنے کی انہیں سزا ملی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس عرض پر جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی، اس شہر کو نہ تو بری نظر لگی ہے، نہ انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت چھوڑی، نہ ہی ان پر جادو کیا گیا۔ ان کی بربادی کا اصل سبب یہ ہوا کہ ایک روز اس شہر سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، اس نے ان کے چشمے میں منہ دھو لیا، اس بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی یہ نحوست ہوئی کہ ان کے چشمے سوکھ گئے، ان کے باغات ویران ہو گئے اور یہ شہر اجڑ گیا۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست تو ملاحظہ فرما لی، روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں سے ہی پر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غور فرمائیے، ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی ایسی نحوست ظاہر ہوئی کہ وہ پانی چشمے میں گیا، اس چشمے میں اس کی نحوست شامل ہوئی، پھر اس چشمے کا پانی جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں نحوست ہی نحوست پھیل گئی، یوں ایک ہنستا بستا شہر ویران ہو گیا۔ آج تو یہ حال ہے کہ شاید ہر گھر میں بے نمازی ہو، الا ماشاء اللہ۔ جو نمازی ہیں وہ ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ورنہ اکثر گھروں کا حال ایسا ہی ہے، بیٹا نمازی ہے تو باپ بے نمازی ہے، باپ نمازیں پڑھنے والا ہے تو بیٹا بے نمازی ہے، پورے کا پورا گھرانہ نمازی ہو ایسا گھر بہت کم ملے گی، اور پورے کا پورا خاندان ہی بے نمازی ہو ایسے گھروں کی کثرت ہے۔
آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ ہماری عملی حالت ایسی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، ہزاروں کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ آج تو گھر گھر میں بے نمازی موجود ہے، آخر آج گاؤں، شہر، گھر، محلے اجڑ کیوں نہیں رہے؟ یہ کیوں نہیں اجڑتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو بے نمازیوں کی نحوست گھروں میں موجود ہے، گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی موجود ہے، یہ نحوست ہی ہے۔ البتہ یہ جیسے وہ گاؤں اجڑ گیا، ایسے آج عذابات کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی پیاری امی جان سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، آقا چاہے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ فرمایا نعم، وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا ہاں نیک لوگ بھی برائی کے وبال کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ مثلا گناہوں کے سبب سیلاب آیا تو نیک لوگ بھی سیلاب میں مبتلا ہوں گے، قحط پڑا تو نیک لوگ بھی قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، البتہ پھر ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنائے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔